بڑے میچ میں گرین شرٹس کا مایوس کن کھیل، بھارت کے خلاف سائم ایوب 0 پر آؤٹ، حارث بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ کپتان سلمان علی آغا، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف کا بھی مایوس کن کھیل۔ فخر زمان سیٹ ہو کر وکٹ دے بیٹھے، صاحبزادہ فرحان 40 رنز کے لیے 44 گیندیں کھیل گئے۔ آخر میں شاہین نے ہاتھ دکھایا، 4 چھکے لگا کر 33 رنز بنائے، ٹوٹل 127 تک پہنچایا۔ جواب میں باؤلرز بھی کمال نہ دکھا سکے، بھارت نے پاور پلے میں ہی 64 رنز بنا ڈالے۔ ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں پر پورا کر لیا، تینوں وکٹیں سائم ایوب کے حصے میں آئیں۔ پاکستانی بلے بازوں کی وہی پرانی بیماری، 20 اوورز کے میچ میں 63 ڈاٹ بالز، کیا یہ ہے پازیٹیو انٹینٹ؟ بھارت کے خلاف پاکستانی بیٹرز اسٹرائک روٹیشن ہی بھول گئے، T20 کو ٹیسٹ بنا دیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 21، کپتان سلمان نے 9، فہیم اشرف نے 7، فخر نے 6 گیندوں پر اسکور بورڈ میں تبدیلی نہیں آئی۔ گرین شرٹس نے کرکٹ شائقین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کرکٹ فینز نے مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں پر میچ دیکھا۔ پاکستانی ٹیم نے خیمہ بستیوں میں متاثرین کو مزید غمزدہ کر دیا۔ موجودہ کھلاڑیوں کو ہٹا دیں تو پھر ٹیم میں کس کو رکھیں؟ سابق کرکٹر باسط علی کا AFY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اظہار خیال، کہا اس وقت ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو ٹیم میں نہیں وہ اچھا ہے، نئے کھلاڑیوں کو 4 دن کی کرکٹ کھلانی چاہیے۔ کامران اکمل بولے ایک نظام کے تحت ہی ٹیم بنائی جا سکتی ہے، ڈومیسٹک سسٹم ختم ہو گیا، سلیکٹر ڈومیسٹک میچ بھی نہیں دیکھنے آتے، ٹیلنٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کھیلی ہے۔ پاک بھارت میچ میں ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ میچ ختم ہونے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا۔ پاکستانی کپتان نے احتجاجاً پوسٹ میچ تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے ہاتھ نہ ملانے کے سوال پر کہا ہم نے BCCI اور حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کیا۔ نفرت ہار گئی، کھیل جیت گیا۔ بھارتی میڈیا نے پورا زور لگایا، انتہا پسندوں کو بھی ساتھ ملایا، لیکن رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دبئی کا اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا، بائیکاٹ بائیکاٹ کے نعرے دھرے رہ گئے۔ نیلے ہرے رنگوں میں ملبوس تماشائی 7 اسٹیڈیم آئے، 7 بیٹھے، 7 جھومے، 7 جشن منایا۔ بھارتی میڈیا کے گرو گھنٹا الرنب گوسوامی نے خوب رونا دھونا کیا، چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھایا۔ ٹکٹ فروخت نہ ہونے کا پروپیگنڈا بھی بڑھ چڑھ کر رچایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کیا، کہا متاثرین کی 1 ماہ کی بجلی کے بل وفاقی حکومت اپنے وسائل سے ادا کرے گی۔ زرعی، کمرشل اور صنعتی صارفین کے بجلی کے بل کی وصولی مؤخر کی جا رہی ہے، ان کے نقصانات کا جائزہ لے کر ریلیف کے اقدامات کیے جائیں گے۔ سیلاب سے متاثر ہر شخص کو جب تک اپنے گھر میں آباد نہ کر لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا تو تباہی کم ہوتی، مودی نے پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے شہر بھی ڈبوئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مودی کی ہٹ دھرمی اور پانی کو ہتھیار بنانے کی سیاست نے تڑکا لگا کر بڑے پیمانے پر تباہی کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہم نے تم کو مار کا حق میں مارا ہے، آئندہ بھی چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ دریائے چناب میں طغیانی سے علی پور کی مزید بستیاں زیر آب، گھر بار، مال مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ سید پور سمیت کئی علاقوں میں سیلاب نے آمد و رفت بند کر دی۔ جلال پور بھٹیا میں پورا گاؤں سیلاب میں بہہ گیا۔ جلال پور پیروالا کے قریب سیلاب کی وجہ سے موٹر وے M5 بند کر دی گئی، ٹریفک متبادل راستوں پر منتقل۔ پنڈی بھٹیا کے نواحی علاقے بھی زیر آب، مکین گھروں میں محصور۔ لیاقت پور کے اکثر متاثرین منچن بند پر بغیر کیمپ کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ چنیوٹ میں 4 خاندانوں کے 27 افراد کے لیے صرف 2 خیمے۔ اوج شریف کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ بچا کچا سامان سمیٹ کر سڑک کنارے امداد کے منتظر۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات 100 سے اوپر چلی گئیں، 5000 کے قریب دیہات اور 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔
دریا چناب میں سیلاب سے علی پور میں تباہی، بستی چانڈیا کے محنت کش کے گھر کے 7 بیٹیوں کا جہیز بھی بہہ گیا۔ لیاقت پور کے موزہ گل محمد لنگاہ کے متاثرین کو خیمے تو مل گئے، متاثرین کو راشن ملنے کا انتظار ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر علی پور کا دوبارہ دورہ۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ ہر فرد کے نقصان کے تعین کی ہدایت کر دی ہے۔ پورا علی پور ڈوب گیا، مریم نواز نقصانات کا ازالہ کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے سید پور کے فلڈ ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، کہا ہماری پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا اور دوسری بیراجز کو محفوظ بنانا ہے۔ آج رات تک گڈو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے انتظامات مکمل ہیں۔ گڈو بیراج کے دورے پر کہا کمزور اور حساس مقامات کی نگرانی مزید سخت کی جائے۔ کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نوشہر و فیروز میں دربیلوں کے قریب زمیندار بند ٹوٹ گیا۔ دیہات کے مکینوں کا شہر سے رابطہ منقطع، فصلیں زیر آب۔ شہادت میرے بیٹے کی خواہش تھی، 10 بیٹے بھی ہوتے تو وطن پر قربان کر دیتی، جس میں اللہ راضی اس میں ہم راضی۔ شہید میجر عدنان کی والدہ کو بیٹی کی شہادت پر فخر، شہید کے اہل خانہ کے ساتھ AY نیوز کا خصوصی پروگرام۔ میجر عدنان کے والد محمد اسلم نے کہا میجر عدنان کی شہادت کا سن کے سب کو کہا کہ رونا نہیں، صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میجر عدنان کی شہادت کے بعد آج تک صبر و شکر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو جرائم پر جواب دہ بنانے کا وقت آ گیا، بین الاقوامی برادری دوہرا معیار چھوڑ دے۔ قطر کے وزیر اعظم کا عرب اسلامی وزراء خارجہ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر پر اسرائیلی حملے کو وحشیانہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ہنگامی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکا۔ عرب اور اسلامی دنیا کو ٹاسک فورس تشکیل دے کر اسرائیلی عزائم اور اقدامات پر نظر رکھنا ہوگی۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی زور۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، J-10C طیارہ تیار کرنے والے کمپلیکس بھی گئے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ J-10C اور GF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پاکستانی اور چینی سفیر بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر، صدر کو ٹرین آپریشن سیفٹی سسٹمز پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری نے آلودگی سے پاک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، بیڈ گورننس نہیں مس گورننس ہے، کرپشن کا بازار نہیں مارکیٹ گرم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا حکومت کی سرپرستی کرنے والے صوبے کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ بانی PTI سے گلا تھا لیکن موجودہ حکومت کی پالیسی بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم ملک کو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، بندوق کی سیاست کے قائل نہیں۔ پشین نے مار کر حق انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ میں پاکستانی باکسر اصغر خان نے افغان حریف کو شکست دے دی۔ اصغر خان کے تاور توڑ مکھوں کے سامنے عصمت الکوزئی ڈھیر ہو گئے، گراؤنڈ میں جشن کا سماں، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے شرح سود میں کمی کی سفارش کر دی، کہا سیلاب سے زرعی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے، سیلاب کے بعد معاشی بحالی کے لیے صنعتی ترقی اہم ہے، شرح سود کو 11% سے کم کر کے 9% پر لایا جائے، زرعی بدحالی کے بعد صنعتی ترقی ضروری ہے، شرح سود کو کم کرنے سے حکومت کو 3000 ارب روپے کی بچت ہوگی،
حکومت یہ رقم سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر اور بحالی پر خرچ کر سکتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، جی بی اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ 16 سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں منگل سے 19 ستمبر اور آزاد کشمیر میں کل سے 19 ستمبر تک بارش کا امکان۔ منگل سے گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے ضلع وسطی محمد میں تعلیم کا برا حال، 50 سے زائد اسکول عمارتوں سے محروم، نونہال کھلے آسمان تلے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ ضلع بھر میں 342 اسکول ہیں، 90% میں بنیادی سہولتیں ہی نہیں۔ 3 سیلابوں میں متاثر ہونے والی عمارتوں کی مرمت بھی نہ ہو سکی، کئی خستہ حال عمارتیں گرنے کے قریب ہیں۔ محکمہ تعلیم کا اربوں کا بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے، علاقہ مکینوں کا سوال۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں نازیبہ ویڈیوز بنانے کا کیس، پولیس نے گرفتار ملزم شبیر احمد کے خلاف زیادتی کی دفعات کے تحت مزید 3 مقدمات درج کر لیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین میں 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ متاثرین نے اپنے بیان میں کہا، سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے ذریعے ملزم کو شناخت کیا۔ کل 6 مقدمات میں 2 کم عمر بہنوں اور 1 لڑکے سمیت 7 متاثرین سامنے آئے تھے۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے جاہر میں تیز رفتار کار برساتی نالے میں گر گئی، 4 افراد جاں بحق، ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 22 سے 30 سال کے 4 افراد شامل۔ جام شوروں میں نوری آباد کے قریب موٹر وے پر ٹائر پھٹنے سے بس الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 45 افراد زخمی ہو گئے۔ بس میں سوار افراد زیارت کے لیے بھیڑ شاہ جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے گڈاپ میں چھوٹا گیٹ کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں، حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جارحیت، قابض فوج کے حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے، 2 افراد کی جان بھوک سے نکل گئے۔ صہیونی فورسز جان بوجھ کر غزہ میں ایسے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مسلسل بمباری سے لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ غزہ شہر کو دہشت گرد فوج نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، سمندر اور فضا سے بم برسائے جا رہے ہیں، زمینی گولہ باری بھی تیز کر دی گئی ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا رواں دواں ہیں، قافلے میں تیونس اور یونان سے بھی کشتیاں شامل ہو رہی ہیں۔ امریکہ اور افغان عبوری حکومت کے کابل میں مذاکرات۔ امریکی ایلچی ایڈم ہولر اور سابق ایلچی زلمے خلیل زاد نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے امریکی شہریوں کی رہائی پر بات کی۔ مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر خان متقی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر زور دیا۔ امریکی وفد نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، جوان اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طلال چودھری نے کہا، کیپٹن تیمور شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ گورنر سندھی چینی شہر شوزو آمد، میئر شوزو اور پاکستانی سفارتکار نے وفد کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ سے سیکرٹری جنرل شوزو میونسپل پیپلز گورنمنٹ کی ملاقات۔ حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر گفتگو ہوئی۔ گورنر سندھ نے کہا، چین کی ترقی میں 60,000 ڈیمز اہم رہے، پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ڈیمز کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ غزہ کی بحالی تک شہریوں کو دوسری جگہ منتقل ہونا ہوگا۔ حماس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ملک اسرائیلی رد عمل سے خبردار رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تل ابیب آمد پر گفتگو، کہا، صدر ٹرمپ چاہتے ہیں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کا خطرہ بے اثر کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کو حماس کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔
اور لیبیا میں ٹرک کھینچنے کا مقابلہ، 12 پہلوانوں نے دکھایا طاقت اور مہارت کا کمال۔ عبد الرحمان موسیٰ نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور 4000 لیبین دینار کے حقدار ٹھہرے۔